السلام علیکم سب بھائیوں کو۔ پہلے تو آپ سب بھائیوں کو ہماری طرف سے عید مبارک۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سرکو وائرس۔ جو ینگ برڈس ہوتے ہیں ان میں آلموسٹ یہ وائرس آتا ہے۔ جو بڑے کبوتر ہوتے ہیں ان میں اس کا ایفیکٹ نہیں دیکھا گیا ہے۔ چھوٹے بچوں میں ان کا ایفیکٹ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ ویک ہوتا ہے اور ڈائجسٹ سسٹم ان کا ویک ہوتا ہے، اس لیے ان میں اس کا زیادہ ایفیکٹ پایا جاتا ہے۔ بڑے کبوتر کیریئر بن جاتے ہیں۔ وہ جب ہم بڑے کبوتر اور چھوٹے کبوتر اکٹھے ہوتے ہیں تو بڑے کبوتروں سے یہ چھوٹے کبوتروں میں بھی آتا ہے۔ آلموسٹ جو دوست جنگلی کبوتروں کے نیچے انڈے چینج کرتے ہیں اپنے کبوتروں کے، ان سے بھی یہ ٹرانسفر ہوتا ہے ینگ برڈز میں۔ جب بھی ہم وہ بچے پھر اپنے جو گھر کے کبوتر ہوتے ہیں ان میں سے جو بچے نکلتے ہیں ان کے ساتھ ملاتے ہیں، اس وقت بھی اس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس بچے کو، اس کی آنکھ بھی چھوٹی ہو چکی ہے، اس کے اس کی جو چونچ ہے وہ بھی اس میں بھی ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے جو چونچ کے اندر جو جیب ہوتی ہے آپ اس کو ذرا چیک کریں، اس میں کینکر نہیں ہوتا ہے، البتہ اس کا کلر تھوڑا وائٹ ہوتا ہے۔ اس سائیکو وائرس کا یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ جس بچے میں یہ ہوتا ہے اس کی جو کیل بون ہے، اس کے ساتھ جو گوشت ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اس کے فیٹس ختم ہوتے ہیں۔ اور جو بیٹس بچے کرتے ہیں وہ پتلی بیٹس کرتے ہیں۔ ہم جس بچے کو اس وائرس کا ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم الگ کرتے ہیں۔ تو الگ کرنے کے بعد کچھ کرتے ہم اس کو پہلے پولے دیتے ہیں، زیادہ نہیں، 8-10 پیس اس کو کھلاتے ہیں۔ ان بچوں میں فیور بھی بہت پایا جاتا ہے۔ کچھ کریں، جب بھی کسی بچے کو انفیکشن ہو تو اس کو الگ کرنا چاہیے۔ 8-10 پیسز دینے چاہیے ایک بچے کو، زیادہ سے زیادہ نہیں۔ اور ہم ملٹی وٹامن جو ہوتے ہیں اس کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ جتنے بھی بچے ہوں یعنی کہ 10 ml پانی اور 2-4 قطرے ملٹی وٹامن کی ایوریج کے حساب سے ہم ایک بچے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پورے دینے کے بعد ملٹی وٹامن کا جو پانی ہے وہ بچوں کو پلانا چاہیے۔ ایک بچے کو 10 ml پانی اور 2-4 قطرے ملٹی وٹامن۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اینٹی بایوٹک ٹیبلٹ ہے، اس کا 10واں حصہ، ایک ٹیبلٹ کا 10واں حصہ ایک بچے کو دینا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی پیراسٹامال ٹیبلٹ ہے اس کا بھی 10واں حصہ ایک بچے کو دینا چاہیے تاکہ اس کا بخار جو ہے وہ رک جائے۔ آہستہ آہستہ اس میں چینج ہوتا ہے۔ پھر ایک ہفتے کا وائرس ایک بچے میں کنٹینیو رہتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے ان بچوں کو
جن کو انفیکشن ہوتی ہے ان کو کوارنٹائن کرنا چاہیے. جب بھی آپ ایسا مارک کریں کسی بچے کو انفیکشن ہوئی ہے تو اس کو دوسرے کھڈے میں آپ لے جائیں تاکہ باقی بچوں کو اس وائرس کا اثر نہ رہے. یہ وائرس بہت جلدی پھیلتا ہے. آپ یہ ایسا سمجھے 1 سیکنڈ میں ڈبل ہو جاتا ہے ہر کوئی وائرس. تو ہمیں چاہیے اگر کوئی بھی بچہ اس انفیکشن میں آ جاتا ہے تو اس کو الگ کرنا چاہیے. بڑے بڑے کھڈے ختم ہو جاتے ہیں بچوں کے. یہ دیکھ لیجئے آپ 3-4 دن ہم نے اس بچے کو کنٹینیو ایسا ایک پروسیس کیا تو پھر اس کو اپنے یعنی کہ باپ کے پاس چھوڑا. اب آپ اس بچے کو دیکھ لیجئے اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ دوبارہ اپنے باپ سے چوگ لیتا ہے. یہی یہ بچہ ہے جس کو ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا. یہ وہ بچہ ہے. تو شکر اللہ پاک کا اب یہ بالکل تندرست ہو چکا ہے. 1-2 دن میں اب یہ دانہ بھی اٹھائے گا. ابھی میں نے آپ کو دیکھا میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے جا کے. یہ اب خود دانہ اٹھاتا ہے. پہلے تو یہ بہت ختم ہو چکا تھا. مارکیٹ میں ایک میڈیسن آتا ہے برڈز کے لیے، اس کا نام پرو بایوٹک ہے. وہ ہم ان ینگ برڈز کو دے سکتے ہیں. بہت ساری چینج اس سے آ جاتی ہے اور ہمارے پرندے ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یا تو پانی کے ذریعے یا اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں دانے کے ساتھ. وہ اس کا علاج ہے. کبھی کبھی ہم انڈے گھماتے ہیں جنگلی کبوتروں کے نیچے. وہاں سے جو بچے نکلتے ہیں ان میں بھی اس وائرس کو دیکھا گیا ہے. اس طرح سے وہ انفیکشن ہمارے کبوتروں میں آ سکتا ہے. کوشش کرنی چاہیے جب بھی کسی بچے کو آپ کو معمولی انفیکشن محسوس ہو تو اس کو الگ کریں. یہ بہترین حل ہے اس کا، ورنہ کھڈوں کے کھڈے ختم ہو جاتے ہیں. بڑے برڈز سے ہی یہ انفیکشن آ سکتا ہے. جنگلی کبوتروں سے بھی یہ انفیکشن پھیل سکتا ہے. بہت آسانی سے یہ انفیکشن ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ لے کے چلے جاتے ہیں. یہ وہ بچہ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ اب خود دانہ کھاتا ہے. اور ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اگر ہمارے جھالر بنے ہوئے ہیں تو جنگلی کبوتروں کو وہاں پہ بیٹھنے نہیں دیا جائے. تو ایک دیسی علاج بھی ہے دہی کا. ہم دہی کا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں، کیونکہ دہی میں بھی یہ بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، گڈ بیکٹیریا. اس سے بھی اس کا علاج ہے.